مصحف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 3۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی، اس سے آتا دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا، پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور معاذ اور معیز کے لیے آلو کے چپس بھی فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش میں بعد میں کر دوں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 2000 کا تائی، میں کل آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے ہی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پہ پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچی اور پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج اماں بیمار تھی، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا، وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ تب ہی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اونچی پونی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، بس حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پھس سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آج گیا تو۔ اس نے سر نفی میں جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض اور مطلبی۔ اور جب پکوڑے بن گئے، بارش ہلکی ہو چکی تھی، سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے اٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پہ پرس اٹکائے، بالوں کو ایک سٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدر ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیسٹ لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں۔ تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا مستخسرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامز ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ خوب دل لگا کر پڑھو،
آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش، کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ مہتاب تائی نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی، نا تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پہ پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو بالکل چپ سا ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پر واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں، تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ پیر پٹکتی بھاگ کر کچن میں آئی، سنک پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائی ایس دکھائی دی۔ اس میں 1 یا 2 بندوں کی بیٹھنے کی جگہ تو واضح طور پر بن ہی جانی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا، بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری ہوئی تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فارم لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی تھی، سو جا کے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی تو کاٹنے تھے، تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور روح بھوجل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور کا دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں یہ تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا؟ یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تم اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے اور تمہارے آگے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا سٹرپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدم سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی تک دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔
کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ سارا راستہ غور کرتی رہی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ بہت برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا تھا، اور اس نے ایسا سوچ لیا تھا۔ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اس سے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر سے اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر لے گی، کسی ایسے گمنام راستے پہ نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے، اور یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی، سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن از سر نو ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لاؤن کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، اور مہرین مہتاب تائی اسے سر ہلاتے کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر ہے کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے ہی نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض سارا کا سارا خاندان لگا ہوا ہے، مطلب؟ آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم؟ یہ کون ہے؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہے، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے، بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! تمسخرانہ ہنسی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا، اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تیار ہیں، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سیلڈ بنا دو، اور چائے کے ساتھ ایک سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے تھوڑی ڈرتی ہوں، ابھی جا کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے سے باتیں تو مجھے ہی سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرا کس کے کاموں میں جت گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی، اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی۔ جب تائی مہتاب کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں، سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ تائی مہتاب قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی مہتاب بھی کسی موڈ میں تھیں، سو بتانے لگیں، ہاں تو اب مزید کیا انتظار کرنا، لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 1-2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک، ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائے۔ آخر خود پہ غاصب لوگ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز کے ساتھ ٹرالی ڈھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموش سی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی ان کو ان کے فرد کا ہونے کا احساس دلا کر ان کو اپنے ساتھ وہیں بٹھا لیا۔
ٹیشو، محمل ٹیشو۔ نائمہ چچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر اس نے بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینز پہ سفید لمبا کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقر عید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پہ بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت پہ آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے نقوش دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال۔ آپ یہ ڈرم سٹک لینا بھابھی، تائی نے ان کی توجہ ہٹانا چاہی۔ ارے یہ تو میرے فیورٹ ہیں، محمل تم نے بنائے ہیں نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہی بنائے تھے۔ اور فری بیٹا تو اسپیشلی تم سے اس کی ریسیپی پوچھ کے گئی تھی۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بے بسی و بیچارگی سے وہ بامشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھیں۔ یہی تو ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والے ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھیں، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ تو سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چاچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی۔ کچھ کہیں بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی، تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ کنفیوز ہو کر ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے کچھ خاص عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے بتایا ہی ہوگا میں کس خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں۔ تو اب لمبی چوڑی تمہید کیا باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے آپ لوگوں سے سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ۔ انہوں نے خود کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق تک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمروں میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کانوں میں کپڑا لپیٹے اپنے کان بند کیے پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم بہت ہی خوشگوار اور سرسبز موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔
انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا. کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں. او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پرپوزل. وہ آنٹی اتنی لوننگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے. اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل کے صفحے ترتیب لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی. ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی. اچھا. نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق لٹتی کچھ تلاش کر رہی تھی. وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں. محمل اسے کل کی ساری رداد سنا رہی تھی. تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا. بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی ہوئی کہہ کر پیش کر رہی تھی. مگر وہ آنٹی بہت تیز تھی. ایسے پرخچے اڑائے تائی کے کہ کئی دن تک یاد. تم میری بات سن رہی ہو نا نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا. نہیں سن رہی ہوں نا. نادیہ بکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی. اچھا بتاؤ نا، وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ میں 2 گھنٹے سے بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے. تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی. تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں. وہ بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی. ارے ناراض تو نہ ہو؟ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں. مجھے یاد آیا، مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے. میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں. محمل بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ گئی. جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی. چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا. نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی. وہ تعصب سے واپس آگے چلنے لگی. کتنی جلدی نادیہ اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے الفاظ پر یقین کر لیا تھا جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے. حالانکہ وہ تھی. گھر میں اماں تھی تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھی. کبھی کام میں مصروف ہوں تو کبھی کسی اور بات پہ. اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ سامنے والے برآمدے کی تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا. سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری ہوئی تھی. گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں. کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی. سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی. کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ یا کیا اس کی زندگی سے مشکل کسی اور کی زندگی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا. کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر. کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے. وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، ان دونوں میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے. سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے. بلند، ہر چیز کی بلندی. وہ جو عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے. کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں. مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے. اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں. ایک دم سے وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں. تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. یوں لگتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے آس پاس ہی بول رہی ہے. پتہ نہیں کیا کروں. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا تھا. نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس. میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی. آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری. وہ خود کی سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی.
اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔